استخارہ کی دعا ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتیں یاد کراتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہو تو پہلے استخارہ کرے. استخارہ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، پھر اچھے کپڑے پہننے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے. نماز کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنی ہے اور دوسری میں سورہ اخلاص. اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے. سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے. بہتر تو یہ ہے 7 راتیں کیا جائے استخارہ. اگر سول یا سفیدی نظر آئے تو آپ کا وہ کام بہتر ہے، اس کو کر لیں. اگر سیاہی یا سرخی نظر آئے تو پھر نہ کریں، آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. یہ دعا سن لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر إلى الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یاد کروایا کرتے تھے. ایک طریقہ اور بھی ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس مسلمان کو کوئی حاجت ہو، کوئی کام اس نے کرنا ہو، پہلے ہی استخارہ کرے. مثلا کوئی بھی کام ہے، اپنے پڑھائی کے بارے میں کرنا، کہاں جا کے مجھے پڑھائی اچھی ملے گی، یا میرا کام ہے کیسے چلے گا، یا رشتے کا کوئی کرنا ہو تو پہلے کیا کرے؟ غسل کرے، پھر کپڑے اچھے پائے، پھر عشاء کی نماز پڑھے. نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے 1 دفعہ، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھے. اور جب نماز شروع کرے اہدنا الصراط المستقیم اور جب پہنچے نا تو پھر وہ جو آپ نے وہ کام کرنا ہے اس کی طرف دھیان جانا صرف، اور 2 رکعتیں مکمل کر لیں. اس کے بعد
300 مرتبہ درود شریف پڑھے. درود شریف پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگے اس کام کے بارے میں, اور کسی سے کوئی بات نہ کرے, سو جائے. خواہ میں سبزی یا سفیدی دیکھے تو یہ کام اس کے لیے بہتر ہے, کر لے. اگر سرخی یا سیاہی دیکھے تو نہ کرے. یہ 3 دن کرنا ہے آپ نے, انشاءاللہ وہ خواہ میں آپ کو نظر آ جائے گا. آگے ہے تسبیح تراویح. یہ رمضان المبارک کی خاص راتوں میں عشاء کے بعد اتروں سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تراویح ہے. تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. اس کی 20 رکعتیں ہیں, 10 سلاموں کے ساتھ ہیں, اور ہر 4 رکعتوں کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور تسبیح پڑھنا مستحب ہے. لیکن یہ تسبیح لکھی ہے نا, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے, ایک سیل آیا, اس نے آ کر آواز لگائی, آپ نے تخت چھوڑ دیا, اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے. اس نے یہ تسبیح پڑھی, سبحان ذی الملک والملکوت. آپ اس کے پاس چلے گئے, اس سے کہا بھی دوبارہ سنائیں مجھے. اس نے دوبارہ سنائی. پھر آپ نے اس سے کہا دوبارہ سنائیں, کیونکہ یہ اللہ کی پاکی ہے, آپ کو بہت اچھی لگی. اس نے کہا پہلے میں نے خود سنائی تھی, پھر آپ نے ارشاد فرمایا میں نے سنا دی, اب میں سناؤں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بہت مال ہے, اس میں سے آدھا مال آپ کو دیتا ہوں. آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں, اونٹ, بہت کچھ تھا, اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. آپ نے آدھا مال اس کو دے دیا. اس نے تسبیح آدھی سنائی آپ کو. آپ نے پھر فرمایا کہ دوبارہ سنائیں. اس نے کہا حضور آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو باقی مال رہتا ہے وہ بھی مجھ سے لے لیں, آپ تسبیح سنائیں. اس سیل نے دوبارہ سنا دی, آپ نے سارا مال اس کو دے دیا. آپ نے فرمایا ایک دفعہ اور سنا دیں. اس نے کہا حضور آپ نے سارا مال تو مجھے دے دیا ہے, آپ کیا دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مال ہے بہت زیادہ ہے, یہ آپ سے قابو نہیں آئے گا, اس کی رکھوالی میں کروں گا, میں بھی آپ کے ملک ہوں, آپ مجھے اللہ کی پاکی بیان کریں. اس نے ساری تسبیح سنا دی اور وہ جانے لگے. اس کے بعد اس نے عرض کیا حضور میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, میرا نام جبرائیل علیہ السلام ہے, آپ کا امتحان تھا, آپ اس میں پاس ہو گئے ہیں, تو یہ مال آپ کا ہی ہے, آپ ہی رکھیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہو, کوئی سیل آئے تو اس کو دینا چاہیے, تھوڑا دے یا بتا جتنا بھی ہو دینا چاہیے. دوسرا اللہ کی پاکی ہر ٹائم بیان کرنی چاہیے, اس سے اللہ کریم خوش ہوتا ہے. آج انشاءاللہ ہم یہ 10 صورتیں ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ سن لیں, قرآن پاک پڑھنا, صحیح پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے. حفظ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن صحیح پڑھنا یہ ضروری ہے. اس لیے آپ کو یہ صورتیں صاحب نے فرمایا کہ ان کو یاد کرائیں, نماز میں پڑھنی چاہیے. یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, صرف 10 صورتیں ہیں, ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں, نماز میں پڑھیں, گھر میں پڑھیں, برکت ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کو کچھ قانون بتاتے ہیں ان کے بارے میں, تاکہ آپ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آ جائے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4. اظہار, ادغام, اقلاب اور اخفاء. نمبر 1 اظہار, اس کا معنی ہے ظاہر کرنا. کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنا. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف ہیں, انہیں حلقی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حلق سے نکلتے ہیں. حمزہ, ہا یہ شروع حلق سے نکلتا ہے, اور عین ہا وسط حلق سے, اور غین خا یہ انتہائی حلق سے نکلتے ہیں. میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کو اس کے مخرج سے بغیر گننے کے جلدی سے ادا کر کے پڑھیں گے. اظہار حلقی کی مثالیں, مثلا من حق, یہ دیکھیں
نون ساکن ہے، آگے کون سا حرف ہے؟ ہا، یہ ہا، یہ دیکھیں یہاں کیا ہوگا؟ اظہار حلقی. آگے من خوف، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ خا، یہ حروف حلقی میں سے ہے، یہ دیکھیں، اس لیے یہاں کیا ہوگا؟ اظہار حلقی. یہ دیکھیں علیم حکیم، تنوین کے بعد ہا ہے، یہاں حلقی میں سے ہے، یہاں کیا ہوگا؟ اظہار حلقی. آگے ہے ادغام، اس کا معنی ہے ملانا. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، کون سے حروف یرملون؟ یا، واو، میم، لام، واو، نون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں نون کو بعد والے حرف میں مدغم کر کے پڑھیں گے. مدغم کرنا ملانا ہے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے میں ملانا ہے. اور لام اور را میں ادغام بغیر گننے کے ہوگا. ادغام ہوگا، ملیں گے آپس میں، لیکن گننا نہیں ہوگا. اور باقی جو 4 حروف ہیں یا، میم، واو اور نون میں ادغام گننے کے ساتھ ہوگا. یہ دیکھیں مثلا من مثلہ، دیکھیں نون ساکن آگے کون سا حرف ہے؟ میم. یہ دیکھیں وہاں میم لگی ہے نا، یہاں کیا ہوگا؟ ادغام یرملون با گننا، گننے کے ساتھ ہوگا. من مثلہ. آگے ہے من وال، نون ساکن آگے کون سا حرف ہے؟ واو، تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام یرملون با گننا، یعنی کہ گننے کے ساتھ. یہ دیکھیں عذاب مقیم، یہ تنوین ہے، آگے کون سا حرف ہے؟ میم. میم کہاں ہے؟ ادغام میں، یہاں کیا ہوگا؟ ادغام یرملون با گننا. بغیر گننے کے بھی ہے، وہ لکھیں صاحب من ربک، وہ ہے من ربک، اصل میں ہے من ربک. کیا پڑھتے ہیں؟ من ربک، کیونکہ لام پر ادغام ہوگا، گننا نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.